کہ میں چلا، نکل پڑا میں، اور نکل جانے کے بعد بہت دور تک مجھے لے کر کے چلے گئے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک آدمی گدی کے بل پڑا ہوا ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ آدمی بہت بڑا پتھر لیا ہوا، وہ آدمی جو لیٹا ہوا ہے اس آدمی کے سر کے اوپر وہ پتھر پٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا اور آپ کا ہاتھ اگر زور سے کوئی دبا دے تو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ آدمی جو پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، وہ آدمی بڑا پتھر لیا ہوا ہے، اور جو آدمی وہاں پر لیٹا ہے اس کے سر پر وہ پتھر پٹکا جا رہا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو رہا ہے، اس کا سر پتھر لگتے ہی ٹکڑا ٹکڑا چکنا چور ہو جا رہا ہے۔ جیسے اس کے سر پر پتھر پٹکا جاتا ہے، پتھر اتنا دور میں جا کے گرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جب تک وہ آدمی پتھر لانے کے لیے جاتا تھا تب تک اس کا سر بن کے ریڈی ہو جاتا تھا، پھر جو کا توں ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے یہ منظر کو دیکھا، یہ منظر کو میں نے دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے جو اتنا خطرناک سزا ہو رہی ہے اس کی؟ آخر یہ کون آدمی ہے، یہ کون شخص ہے جو اتنا خطرناک سزا اس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہی شخص ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہی شخص ہے جو نماز پڑھے بغیر رات میں سو جایا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور نماز پڑھے بغیر سو جانے کی وجہ سے، مسلمان بھائیوں سوچو جڑا، ہم اور آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے دوست احباب ہیں جو نماز رات کی تھی چھوڑو، دن کی نماز بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، دن کی نمازیں بھی ہمارے اور آپ کے ذہن اور دلوں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا کہ کتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث صحیح روایت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا اس کا جرم یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر، اس کے اہل و عیال، اس کے کاروبار سب ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ اس کو لپیٹتے رہتے، اس کو سمیٹ، کوئی نہیں منع کرتا آپ اپنے کاروبار مت کرو، آپ دنیا کے اندر تجارت اور کاروبار مت کرو، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن نماز چھوڑ کر کے، نماز کو ترک کر کے، نماز کو سائڈ کر کے دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا انجام یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ وہ جہنم میں رہے گا، قارون کے ساتھ جہنم میں رہے گا، فرعون کے ساتھ جہنم میں رہے گا، حامان کے ساتھ جہنم میں رہے گا، ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے خواہشات کو معبود سمجھ بیٹھے، اپنی خواہشات کے مطابق چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ اور آگے فرمایا فویل للمصلین کہا ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے مصلیوں کو جو بیچارے جو بدقسمت، ایسے محروم شخص کیا کرتے ہیں؟ نماز کو سستی اور غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، منافقوں والا نماز ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کے انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کہاں بچ سکتے ہیں ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچنے کا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے، لوگوں سے پوچھا جائے گا
بتاؤ اللہ کے بندو تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ جہنم میں کیوں آ گئے؟ اس کا جواب یہی ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کو چھوڑنے والے تھے، نماز کو چھوڑنے والے تھے، نماز سے ہمارا لگاؤ نہیں، شغف نہیں، دل نہیں لگتا تھا، نماز چھوڑنے والوں میں سے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے بیٹھا رہتے تھے، یار نماز سے کیا ملتا ہے، نماز سے کون بڑا آدمی بنا ہے، نماز پڑھ کر کے کون آدمی بڑے بڑے رتبہ اور بڑے بڑے مقام اور مرتبے کو پہنچا ہے، اس بحث میں بیٹھا رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کیا کرتے تھے؟ وہ جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے، بے نمازی اس کا جو انجام ہے وہ یہی ہے، اپنی زبان مبارک سے کہے گا، وہ اپنی زبان حال سے کہے گا، وہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کے عوض میں، جس کے پاداش میں، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم پہنچ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ سورہ نساء کے اندر یہ پیغام دیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ اکبر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے راستہ کہاں ہے بچنے کا؟ ہم نہیں بچ سکتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں، ایسے بے نمازی نماز کو چھوڑ کر، نماز کو ترک کر کے اور نماز سے مسبوق رہ کر ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، منافق کیا کرتے ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہو خادعهم، اللہ کو دھوکہ وہ کیا دیں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قاموا کسالى، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی غفلت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، جسم میں ایسا معلوم ہوتا کہ جسم کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، نماز میں آتے بھی ہیں تو ایسی سستی کے ساتھ، ایسے غفلت کے ساتھ، اور اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، آج ہمارا معاشرہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، کتنے سارے ایسے لوگ بھی ہیں، جمعہ کے دن دیکھتے ہیں خطبہ کب تک چلتا ہے، اتنا بس 5 منٹ پہلے جائیں گے، ابھی سلام پھیرتے نہیں، اللہ کی قسم مسجد سے باہر رہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سے ہمارا اور آپ کا نظام ہے؟ یہ کون سے مومنوں کا نظام ہے؟ یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافق جب نماز کے لیے آتے تھے تو بڑی سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، یراؤون الناس، وہ لوگوں کے لیے نماز، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ نماز ہوتی ہے، ابھی جمعے کے دن دیکھو آپ، ارے جمعے کے دن لے لو آپ، نماز ہوتی، اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے بھی نہیں مسجد کے باہر، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق لوگ کیا ہیں؟ تھوڑا بھی ذکر نہیں کرتے۔ بس آج مسلمانوں کا کام بھی کچھ ویسے ہی درجے تک پہنچ گیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ مربوط اور مضبوط کرو۔ مسلمانوں، یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بڑی نادانی ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے تباہی ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے دین اور دنیا اور ہمارے نظام کے لیے میرے بھائیو یہ تباہی ہے اور ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ سب سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ تمہاری آخرت بنے گی، تمہارا دین اور تمہاری دنیا کے سارے کام آسان کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جس طرح سے آپ جمعے کے دن آتے ہو اور جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہو، لیکن میں یہاں پر بطور نوٹ ایک بات کہہ دوں، آپ جمعے کے دن کی اہمیت کہتے کہتے یہ بات بھی لے کر کے جاؤ اپنے دماغ سے،
یاد رکھنا اذان سے پہلے جو آتے ہیں ان کے لیے اہمیت ہے، اس نماز کی اہمیت ہے، اس خطبے کی اہمیت ہے۔ جو نماز اذان کے بعد آتے ہیں ان کے لیے وہ اہمیت بھی چلے جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ان تمام چیزوں کا خیال رکھو اور پکا اور سچا مومن ثابت کرو نا، اللہ کے بندو پکا اور سچا مومن ثابت کرو کہ اللہ بس جو کچھ ہو گیا اب ہم سب چھوڑ دیے، اب ہم نیک بن گئے، پکا موحد بن گئے۔ اور جیسا کہ تو نے قرآن اور احادیث میں اللہ تو نے ثابت فرمایا ہے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں رہنے والے تمام مخلوقات کو اس کی جائز ضروریات جتنے بھی ہیں اس رب نے اپنے طرف سے انتظام اور انصرام کیا ہے۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ، انسان کامل، نبی معظم، سردار بطحہ، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں رہنے والے انسانوں کے لیے ہادی، رحمت اور رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اس خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے ایک بڑی ہی مختصر سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میری ٹاپک ہیں بے نمازی کا انجام، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں
اس کا کتنا بہتر انجام ہے، اور جو نماز چھوڑتے ہیں اس کا کتنا بدتر انجام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے، ہر سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی کے لیے جو عقل مند ہو، دانش مند ہو، سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بہت بڑی نعمت کی شکل میں بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز۔ یاد رکھیے دوستو، اسلامی عبادتوں میں سے نماز اسلامی گلدستہ ہے، گلدستہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تمام عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہیں۔ تمام احکامات میں سے زیادہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی کا بار بار تاکید، تلقین، نصیحت کی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی ہر جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان، مومن کی پہچان، مومن کے دل کی سکون، مومن کے دل کے جسم کے راحت و آرام، مومن کے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نماز، خیر و برکت کے لیے نماز، اور نماز کی کئی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ لیکن دوستو، پڑھنا تو ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پڑھنے کے سلسلے میں قرآن میں اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ پر بیان ہوا ہے، لیکن چھوڑنے کے سلسلے میں کہیں پر بیان نہیں ہوا۔ پڑھنے کے سلسلے میں ہر جگہ ہے، اللہ اکبر، لیکن چھوڑنے کے سلسلے میں کہیں پر نہیں۔ آپ کی زندگی میں جب تک سانس ہے، سفر، حضر، مسافر، مقیم، جنگ، جہاد، اور راستے میں، ٹرین میں، پلین میں، جہاں کہیں بھی ہو، وہاں پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چھوڑنے کا کہیں نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، کیونکہ مومن کے لیے سب سے بڑی ہریالی چیز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مومنوں، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، رب العالمین کی طرف سے مدد حاصل کرو۔ کس چیز کے ذریعہ سے؟ نماز کے ذریعہ سے، نماز کے ذریعہ سے، صبر کے ذریعہ سے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، رب العالمین نے فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسان کانپتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب آدمی نماز میں آتا ہے، اس کے اندر ثنا بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہیں، اس کے اندر نماز بھی ہیں، اس کے اندر نیاز بھی ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کی جو سب سے اہم قرآن، جو ام القرآن کہا گیا، فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ بھی ہیں، نماز کے اندر سلام بھی ہے، نماز کے اندر تکبیر بھی ہے، نماز کے اندر تحریم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی زیادہ قدر اور اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ لیکن آئیے، کیا چھوڑنے والوں کا بھی کچھ حکم ہے؟
یا چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ چھوڑنے والوں، نماز کے چھوڑنے والوں، اس کا بہت بڑا برا انجام ہے، بہت بڑا برا انجام ہے۔ اس سے بڑا برا انجام اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والوں کے سلسلے میں بڑی خطرناک وعیدیں بیان فرمائی ہیں، بڑے خطرناک وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور یاد رکھیے، اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی اتنا خطرناک ہیں، بے نمازی اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بھٹکارا ہوا، اتنا دھتکارا ہوا، اتنا بڑا مجرم ہے وہ۔ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوایا ہے، وَكَانَ مَعَ، اللہ اکبر، وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيَّ بن خَلْفٍ۔ اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا تارک ہے، نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا انجام یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ وہ جہنم میں رہے گا، قارون کے ساتھ جہنم میں رہے گا، فرعون کے ساتھ جہنم میں رہے گا، حامان کے ساتھ جہنم میں رہے گا، ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں رہے گا۔ اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی قسم کی کمپرومائز نہیں۔ کوئی آدمی یہ پسند کرے گا؟ کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ جہنم میں رہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں اور بچوں کو ایسے بدترین انجام سے رب العالمین ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو وہ دن دیکھنے سے پہلے رب العالمین ہدایت کے ناخن حاصل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کے اندر کہا ہے، پھر اس کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے خواہشات کو معبود سمجھ بیٹھے، اپنی خواہشات کے مطابق چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں بلکہ اور آگے فرمایا، فویل للمصلین کہا ہے، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے مصلیوں کو جو بیچارے جو بدقسمت، ایسے محروم شخص کیا کرتے ہیں؟ نماز کو سستی اور غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، منافقوں والا نماز ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازیوں کے انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کہاں بچ سکتے ہیں ہم بچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے بچنے کا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے، لوگوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ اللہ کے بندو تم کیوں جہنم میں آ گئے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ اس کا جواب یہی ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کو چھوڑنے والے تھے، نماز کو چھوڑنے والے تھے، نماز سے ہمارا لگاؤ نہیں، شغف نہیں، دل نہیں لگتا تھا، نماز چھوڑنے والوں میں سے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کر کے بیٹھا رہتے تھے، یار نماز سے کیا ملتا ہے، نماز سے کون بڑا آدمی بنا ہے، نماز پڑھ کر کے کون آدمی بڑے بڑے رتبہ اور بڑے بڑے مقام اور مرتبے کو پہنچا ہے، اس بحث میں بیٹھا رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور کیا کرتے تھے؟
وہ جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے، بے نمازی اس کا جو انجام ہے وہ یہی ہے، اپنی زبان مبارک سے کہے گا، وہ اپنی زبان حال سے کہے گا، وہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جس کے عوض میں، جس کے پاداش میں، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم پہنچ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ سورہ نساء کے اندر یہ پیغام دیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ اکبر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے راستہ کہاں ہے بچنے کا؟ ہم نہیں بچ سکتے ہیں میرے اسلامی بھائیوں۔ ایسے بے نمازی نماز کو چھوڑ کر، نماز کو ترک کر کے اور نماز سے مسبوق رہ کر ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، منافق کیا کرتے ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ کو دھوکہ وہ کیا دیں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قاموا کسالا، بڑی سستی کے ساتھ، بڑی غفلت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، جسم میں ایسا معلوم ہوتا کہ جسم کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، نماز میں آتے بھی ہیں تو ایسی سستی کے ساتھ، ایسے غفلت کے ساتھ، اور اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، آج ہمارا معاشرہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، کتنے سارے ایسے لوگ بھی ہیں، جمعہ کے دن دیکھتے ہیں خطبہ کب تک چلتا ہے، اتنا بس 5 منٹ پہلے جائیں گے، ابھی سلام پھیرتے نہیں، اللہ کی قسم مسجد سے باہر رہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ کون سے ہمارا اور آپ کا نظام ہے؟ یہ کون سے مومنوں کا نظام ہے؟ یہ تو منافقوں کا کام ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے آتے تھے تو بڑی سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، یراؤن الناس، وہ لوگوں کے لیے نماز، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذرہ برابر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ نماز ہوتی ہے بھی جمعے کے دن، دیکھو آپ، ارے جمعے کے دن لے لو آپ، نماز ہوتی، اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے بھی نہیں مسجد کے باہر، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق لوگ کیا ہیں؟ تھوڑا بھی ذکر نہیں کرتے۔ بس آج مسلمانوں کا کام بھی کچھ ویسے ہی درجے تک پہنچ گیا ہے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اللہ سے رشتہ مربوط اور مضبوط کرو۔ مسلمانوں، یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس کو چھوڑنا بڑی نادانی ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے تباہی ہے، اس کو چھوڑنا ہمارے دین اور دنیا اور ہمارے نظام کے لیے میرے بھائیوں یہ تباہی ہے اور ہمارے لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، انجام دیکھیے، بے نمازیوں کا انجام دیکھو کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، غور سے سنو یہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد جیسی سلام پھیرتے، ہمارے طرف چہرہ کر کے اور سوال کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ صحابہ کے طرف پلٹ کر کے سوال کرتے تھے کہ میرے صحابہ بتاؤ، آج تم لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، میرے صحابہ بتاؤ، آج تم لوگوں میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے، اگر کوئی خواب دیکھتے تو بتاتے تھے کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں خواب دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے بعد آپ کے جواب دیتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حسن اتفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے سوال کیا، لیکن ہم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج تم لوگوں نے کوئی خواب نہیں دیکھے، آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب سنو میرے بھائیوں، امت کے لوگوں، نوجوانوں اور میرے خواتین، اسلامی دوستوں اور ساتھیوں، یہ خواب سنو، اور نبی کا خواب ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو خواب کے اندر ذکر فرمایا، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اندر ذکر فرمایا۔
اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں صحابہ کے پاس، کہتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا کہ رات میں میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھائے، کہا چلیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں چلا، نکل پڑا میں، اور نکل جانے کے بعد بہت دور تک مجھے لے کر کے چلے گئے۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک آدمی گدی کے بل پڑا ہوا ہے، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس آدمی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، اور وہ آدمی بہت بڑا پتھر لیا ہوا، وہ آدمی جو لیٹا ہوا ہے اس آدمی کے سر کے اوپر وہ پتھر پٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا اور آپ کا ہاتھ اگر زور سے کوئی دبا دے تو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ آدمی جو پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، وہ آدمی بڑا پتھر لیا ہوا ہے، اور جو آدمی وہاں پر لیٹا ہے اس کے سر پر وہ پتھر پٹکا جا رہا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو رہا ہے، اس کا سر پتھر لگتے ہی ٹکڑا ٹکڑا چکنا چور ہو جا رہا ہے۔ جیسے اس کے سر پر پتھر پٹکا جاتا ہے، پتھر اتنا دور میں جا کے گرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جب تک وہ آدمی پتھر لانے کے لیے جاتا تھا تب تک اس کا سر بن کے ریڈی ہو جاتا تھا، پھر جو کا توں ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے یہ منظر کو دیکھا، یہ منظر کو میں نے دیکھا تو پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے جو اتنا خطرناک سزا ہو رہی ہے اس کی؟ آخر یہ کون آدمی ہیں، یہ کون شخص ہیں جو اتنا خطرناک سزا اس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہی شخص ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہی شخص ہیں جو نماز پڑھے بغیر رات میں سو جایا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور نماز پڑھے بغیر سو جانے کی وجہ سے یہ انجام اس کا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سوچو جڑا، ہم اور آپ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں، کتنے ایسے دوست احباب ہیں جو نماز رات کی تھی چھوڑو، دن کی نماز بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، دن کی نمازیں بھی ہمارے اور آپ کے ذہن اور دلوں سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا کہ کتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث صحیح روایت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا چھوڑ دینا اس کا جرم یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے گھر، اس کے اہل و عیال، اس کے کاروبار سب ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کو لپیٹتے رہتے، اس کو سمیٹ، کوئی نہیں منع کرتا آپ اپنے کاروبار مت کرو، آپ دنیا کے اندر تجارت اور کاروبار مت کرو، یہ کوئی نہیں کہتا، لیکن نماز چھوڑ کر کے، نماز کو ترک کر کے، نماز کو سائڈ کر کے دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، کوئی بھی کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز چھوڑ دینے والا کافر ہے، نماز چھوڑ دینے والا مشرک ہے، نماز چھوڑ دینے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، یہ نماز کو چھوڑ دینے والا وہ کافر، مشرک اور منافق ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہو۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قربان جائیے اپنے عمال سے کہا کرتے تھے، اپنے بڑے بڑے عمال سے، عمال کے مطلب ان کے پاس کام کرنے والے جو کاریہ کرتا ہوا کرتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں تم تمام لوگوں کے کاموں میں سے سب سے اچھا میرے نزدیک وہ شخص ہیں جو نماز کی حفاظت کرتا ہے،
سب سے اچھا میرے نزدیک وہ شخص ہیں جو نماز کی حفاظت کرتا ہے. یاد رکھنا، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی دین کی حفاظت کرے گا، اپنے اسلام کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید اور دین دیا ہے وہ دین کی حفاظت کرے گا. جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ یاد رکھو دنیا میں بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، بہت مالدار ہو سکتا ہے، بہت طاقت والا ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے دوستو. اس لیے نماز کو چھوڑنے والا مجرم ہے، نماز کو چھوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار ہے. میرے اسلامی ساتھیوں، ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ آخر ہمارا انجام کیا ہے، ہمارا انجام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک زبردست واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن بطور تاکید آئیے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھی واقعہ ذکر فرمایا ہے، شیطان ابلیس کا بھی واقعہ ذکر فرمایا ہے. اور کیا واقعہ ذکر فرمایا؟ سوچنے والی بات ہے، ترغیب اور ترہیب والی بات یہ ہے دوستو، رب العالمین نے شیطان کو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. کتنے؟ ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. کہا تھا جاؤ آدم کے لیے ایک سجدہ کرو، ایک. جبکہ وہ شیطان نے چوری نہیں کی تھی، وہ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، وہ شیطان نے شراب نہیں پی تھی، نہیں، ایک سجدہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ آدم کے لیے سجدہ کرو. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کر سکتا. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے لعنتی برتا دیا، ہمیشہ کے لیے کافر کہہ دیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی کہہ دیا. سوچو میرے بھائیو، ہمارے اوپر ایک سجدے نہیں، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے اوپر ایک سجدے نہیں، ہمارے اوپر پر ڈے ہر دن 40 سجدے ہیں. اس کو کون سے پاکٹ میں رکھے ہیں، اس کو کون سے جیب میں رکھ دیے، اس کو کون سے کچرے کے کنڈی میں ٹوکرے میں رکھے. مسلمانوں غیرت آنی چاہیے، شرم و حیا کے ناخن آنی چاہیے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں 40 سجدے ہیں. اگر وطروں کو ملا لیں تو پورے 40 سجدے بنتے ہیں سب ملا کر کے. سوچو میرے بھائیو، ہم اور آپ کہاں رکھ دیے ان 40 سجدوں کو؟ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لعنتی ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، ہمیشہ کے لیے کافر ہیں. اور ہم ڈیلی 40 سجدے چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے موحد بنیں گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایک سجدہ چھوڑیں تو کافر اور لعنتی بن جاتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، اپنا انجام بھی دیکھنا ہے، اپنے انجام کی خبر لینا ہے. یہی وجہ ہے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن لوگوں نے، جن صحابہ نے نماز کے چھوڑ دینے والوں کے لیے بڑے خطرناک الفاظ کہا ہے، بڑے خطرناک الفاظ کہا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز کے چھوڑنے والوں کو کفر کہا ہے، کافر کہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے نماز کے چھوڑنے والوں کو کافر کہا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے نماز کو چھوڑنے والوں کو کافر کہا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نماز کے چھوڑنے والوں کو کافر کہا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نماز کے چھوڑنے والوں کو کافر کہا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے ائمہ کرام، تقریباً 10-12 ایسے ائمہ کرام ہیں، عبداللہ بن مبارک اور اسی طریقے سے دیگر اسحاق بن راہوے اور دیگر لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا نماز کے چھوڑنے والے کفر میں ہیں، کافر ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، پتہ ہے ہم میں اور آپ میں سے کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے واسطے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں اگر ہمارے لیے کچھ جگاڑ بن سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے تو نماز ہے، لیکن نماز کے چھوڑنے والے، اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ، میری امت کے لوگ یہ تو بیچارے سب سے آخر میں آئے، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے ان کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے ان کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، غرم محجلین من اثر الوضوء، غرم محجلین من اثر الوضوء، میری امت کے لوگوں کو میں اس کے وضو کے ذریعے سے پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر، جو ہم وضو کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، دنیا کی سارے کے سارے لائٹاں بند ہو جائیں گی، لیکن ہمارے اور آپ کے وضو یہ چمکیں گے، اللہ اکبر، چمکیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی چمک سے پہچان لیں گے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کو بلایا جائے گا حوض کوثر پر، آؤ اللہ کے بندو پیو، جام کوثر پیو۔ لیکن جو نماز چھوڑتے ہیں، رب کی قسم ہے حوض کوثر پر وہ نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ قیامت کے دن نماز چھوڑنے والوں کا انجام بہت برا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، یاد رکھنا، اس دن جب سارے کے سارے مجرم اکٹھا ہوں گے اس میدان محشر میں، لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ اب کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ مشورہ دیں گے، ارے بھائی چلو اذان کہو، اور اذان کہنے کے بعد چلو ہم سب مل کر کے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بیچارے جو مومن، جو مسجدوں میں آتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، بیچارے وہ سب کے سب جھک جائیں گے، اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو آدمی نماز چھوڑتے ہیں، نماز کے تارک ہیں، نماز سے اس کی کوئی شغف نہیں، نماز سے اس کا کوئی مطلب نہیں، ایسے لوگ جھکنا چاہیں گے، اس کی کمر اکڑ جائے گی، اس کی کمر اکڑ جائے گی۔ وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ کر کے اپنے آپ کو آخرت میں بچا سکتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر اکڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی اکڑے رہیں گے۔ میرے اسلامی ساتھیوں، یاد رکھنا، ہمارے لیے نماز، جو شخص، جو احباب، جو بھائی، جو دوست، جو بہن، جو نوجوان نماز کا تارک ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں، یاد رکھنا ان لوگوں کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ نماز اور نمازیوں کے ساتھ دغا بازی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خطرناک وعید بتائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، ابو جہل جیسے شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے، سجدہ، اور یہ سب کے سب جتنے بھی اس کی ٹیم تھی، چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے عقبہ بن ابی معیط ہو، چاہے اسی طریقے سے امیہ بن خلف ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نماز سے جلنے والے لوگ تھے، نماز سے جلنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دار الندوہ کے وہ سارے کے سارے جتنے بھی مجرم اور گناہگار جن لوگوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، میرے بھائی وہ سب کے سب دیکھ رہے تھے اور آپس میں پلان بنا لیے کہ جیسے وہ سجدے میں جائیں گے اوجھڑی جو جانور کے اندر جو اتڑی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ لا کے رکھ دیا، جیسے سجدے میں گئے گردن پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود سگے چچا ابو لہب
اور اس کی بیوی، اللہ اکبر، آپ کا کٹر دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اس شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں، میری مالداری کا تمہیں پتہ ہے، میرا سب سننے والا ہے، تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں، تمہارے کوئی قریب آنے والا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام چیزوں کا رسوائی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی، وہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں بدر کے میدان میں سب کے سب قتل کر دیے گئے، ایک بھی نہیں بچا میرے بھائیوں، ایک بھی نہیں بچا، اللہ اکبر، ایک بھی نہیں بچا، قتل کر دیے گئے۔ اور اس کا انجام یہ ہوا، نبی کے سجدے اور نبی کے نماز کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ بدر کے کنویں میں سب کے سب کو ڈھکیل دیا گیا، سب کے سب کو ڈھکیل دیا گیا۔ اور ابو لہب کا انجام تو یہ ہو گیا کہ وہ تو کتوں کی موت مر گیا، سڑ کے گل کے بدبو آنے لگی، بیوی بچے مال کوئی کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، دین پر رہو گے، نماز قائم کرو گے تو بہت بڑا مرتبہ ملے گا۔ اور اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دی، ہم نے اس کے انجام کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی کیفیت اور اس کے وصولوں کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھو اس کا انجام بہت خطرناک ہے، بڑا بھیانک انجام ہے اس کا۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی یاد رکھنا، یہ وصول یاد رکھو، نماز کے بعد دنیا میں کوئی بھی دوسرا کام، سب سے پہلا کام اپنی زندگی میں یہ یاد رکھ لو، ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر نماز نہیں ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو وقفے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک منافق آدمی آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کرتے ہوئے ایک منافق آدمی آیا اور کہا، اللہ کے نبی اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈریے، اور آپ جو مال تقسیم کر رہے ہیں انصاف سے تقسیم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں۔ جب یہ سنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہوگا جن کو سیف اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی تلوار کہا گیا ہے، جب یہ بات منافق کی زبان سے سنا تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے اس منافق کی میں گردن اڑا دوں۔ آپ کے ساتھ یہ جرات اس کی کہ آپ انصاف سے تقسیم کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، چھوڑ دیجئے، ممکن ہو یہ نماز پڑھتا ہوگا۔ کیا کہا؟ ممکن ہو یہ نماز پڑھتا ہوگا۔ اگر اس کی چھوٹ مل رہی ہے تو کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، تو گویا کہ اگر نماز ہے تو اس کو دنیا میں اور کہیں بھی عزت مل سکتی ہے، اور اگر وہ بچ سکا تو اسی نماز کی وجہ سے۔ لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو یاد رکھنا، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ہو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم جاری فرمایا ہے، اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر وہ کافر بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان سارے الفاظ کے ساتھ انہیں شامل ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم میں اور آپ میں سے اور ہر مسلمان میں سے ہمارا پہلا ٹارگٹ اور پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے صبح لے کے شام تک کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا بنیں، اپنی نماز کی قائم کرنے والا بنیں،
اپنی نماز کی فکر کرنے والا بنیں۔ ایک بھی نماز اگر چھوٹ جائے تو ہمارے دل میں زلزلہ پیدا ہو جانا، ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو جانا کہ میں کھو گیا، میری بیوی بچے کھو گئے، میرا مال و متاع کھو گیا، یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا۔ لیکن دوستو، کتنے سارے ایسے دوست احباب ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہفتوں ہفتہ غائب، مہینوں مہینہ غائب، اور اسی طریقے سے ان بیچاروں کو اس کی قسمت میں دو ہی سجدے ملتے ہیں، یا تو عید الفطر یا تو عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ سال بھر میں اس کی قسمت میں اور کوئی سجدے نہیں ملتے ہیں۔ بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمایا رب العالمین نے۔ وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کے ایندھن میں رہیں گے، اور ان لوگوں کا حشر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انہی لوگوں کے ساتھ۔ لہذا ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ مولا کریم رب ذوالجلال والاکرام، ہماری زندگی میں اب تک جو کچھ ہوا ہے رب العالمین ہو گیا، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اور یہ عہد کرو کہ رب العالمین اب ہم 5 وقتہ نمازی بنیں گے۔ یہ عہد کرو کہ رب العالمین ہم 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے تاکہ کل قیامت کے دن جو مجرم اللہ کے یہاں بنیں گے، رب العالمین ان مجرموں کے ساتھ ہماری شمولیت نہ ہو۔ یہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے یہ تاکید کرو دوستو، ہمارے گھروں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، بے برکتی آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، ہمارے گھروں کے لوگوں کے اندر ڈپریشن سے آ گیا ہے، کہیں پر سکون نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ کاروبار میں، نہ بیوی بچوں میں، نہ ہی تجارت میں، نہ ہی سفر میں، نہ ہی دوست یار، کہیں پر نہیں۔ کیونکہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کے انجام سے بھولا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف، ایک قسم کی بھے ڈال دیتا ہے اس کے دلوں میں، اس کو کہیں پر سکون نہیں ملتا ہے، کہیں پر سکون نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رب العالمین سے ہم یہ عہد کریں کہ رب العالمین، جو تو نے قرآن میں اور جو تو نے اپنے نبی کے زبان سے ہمارے لیے دستاویز جاری فرمایا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو توفیق دے، ہمارے جسم کو توفیق دے، ہمارے اہل و عیال کو توفیق دے، ہمارے بیوی بچوں کو توفیق دے، تاکہ ہم سب اس کو ادا کر کے، اور ہم بھی متقین کے صف میں، موحدین کے صف میں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے وصول بیان فرمایا ہے ان وصولین کے، اور جو صالحین ہیں، اور اسی طریقے سے جو صادقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی شامل فرما، اور ہمیں بھی ان لوگوں کے صف میں رب العالمین آخرت کے دن کھڑے ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یہ دعا کرو میرے بھائیوں، اور جو بھی غلطیاں ہو چکی ہیں اس سے پہلے ان سے توبہ کرو، اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔